نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب صلاۃ المعذورین، یہ اس مبحث کا 14واں باب ہے اور اس میں نماز کے حوالے سے جو عذر کی حالت میں تخفیفات کی گئی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ ہر نظام میں جہاں بنیادی احکامات بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ قانونی نظام میں اگر کوئی عذر لاحق ہو جائے تو پھر قانونی نظام میں یہ آپشن ہونی چاہیے کہ اگر یہ کام کسی اور طریقے سے کر لیا جائے یا عذر کی حالت میں اس کی ادائیگی کی نوعیت کیا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ جب نظام نماز کا قائم کیا اور اس کے بنیادی احکامات بیان کیے ہیں تو یہ بھی لازمی تھا جن کو عذر لاحق ہو جائے ان کے لیے نماز کی کیا نوعیت ہے۔ اس لیے شاہ صاحب یہ باب لائے ہیں اور یہی بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ لما کان من تمام التشریع، کسی قانونی شرعی نظام کی تکمیل تبھی ہوتی ہے کہ ان یبین لہم الرخص عند الاعذار، انسان کو اعذار لاحق ہو جائیں تو رخصتوں کا نظام کیا ہو، رخصت کا طریقہ کار کیا ہو، تاکہ جن لوگوں کو عبادات سر انجام دینے کا پابند بنایا گیا ہے ان کی طاقت کے دائرے کے اندر رہ کر ہی وہ عمل ممکن ہو سکے، کیونکہ انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ تو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رخصتوں کا نظام ہر انسان کی اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ اور رخصتوں کے نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو قانون ساز ادارہ ہے وہی طے کرے کہ کس انسانی مسئلے یا کس عذر کے موقع پر کن کن کاموں کی رخصت ہے۔ اگر ہر آدمی کو انفرادی طور پر خود ہی رخصت لینے اور رخصتوں کے مطابق کام کرنے کا موقع دیا جائے تو انسانی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو قانون سازی کرنے والا ہے، شارع ہے، وہی متعین کرے۔ وَيَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ مُفَوَّضًا إِلَى الشَّارِعِ، کہ رخصتوں کی مقدار کیا ہے یہ شارع کے سپرد ہونی چاہیے جو قانون ساز ہے۔ لِيُرَاعِيَ فِيهِ التَّوَسُّطَ، تاکہ درمیانے درجے کے معاملات طے کیے جائیں، اس کی رعایت رکھی جائے، نہ تو اس طرف کی انتہا ہو کہ بہت سخت قوانین نافذ کیے جائیں عذر کی حالت میں، اور نہ ہی بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ درمیانہ درجہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو قانون ساز ہے اس کے سپرد یہ کام کیا جائے، نہ یہ کہ لوگوں کے سپرد کیا جائے۔ کیوں کہ فیفرطوا، وہ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں، یا یفرطوا، افراط کرتے ہیں یا تفرید، ادھر یا ادھر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظام نماز کا قائم کیا تو آپ نے اس بات پر بھی توجہ دی، اعتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضبط الرخص والاعذار، کہ حقیقی عذر کیا ہے اور اس عذر کے موقع پر کس حد تک کن کن چیزوں کی رخصت ہے۔ یہ رخصتوں کا نظام اور اعذار یا عذروں کی تعیین یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی۔ اس حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رخصتوں کا جو بنیادی اساسی اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر رہا ہے
وہ یہ کہ ان ينظر الی اصل الطاعات، سب سے پہلے تو جو کام لوگوں سے مطلوب ہے اس کی اصل اور بنیادی جڑ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جو کام لینا ہے وہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں عبادت فرض کی گئی ہے، کیوں یہ انسانوں کے ذمے کام لگایا گیا ہے، تو اس کی جو اصل بنیادی اساس ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ حسب ما تأمر به حکمت البر، اس کے مطابق کہ اصول البر والاسم، یعنی اصول البر کی بنیاد پر، اس کی حکمت کی بنیاد پر کہ یہ نیکی کیوں لازمی قرار دی گئی ہے، وہ اس کے مطابق ان اعذار کا تعین بھی ہو اور ان عبادات کا تعین بھی ہونا چاہیے، تاکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اس بنیادی اساسی اصول کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑے، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ فَيُعَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، ہر حالت میں۔ وَيُنظَرْ إِلَى حُدُودِ وَضَوَابِطِ شَرَّعَ الشَّارِعُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک تو اس بات کو نظر میں رکھا کہ اصل طاعت برقرار رہنی چاہیے، اور پھر اس بات پر بھی توجہ رکھی کہ اس کی حدود اور اس کے ضابطے متعین ہونے چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کسی قانون کی حدود متعین نہیں کرتے اور اس کے ضابطہ بندی نہیں کرتے تو عمل درآمد درست طور پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کوئی ضابطہ نہیں ہے، جب کوئی طریقہ کار حد بندی نہیں کسی چیز کی بھی، تو لوگ اپنی مرضی سے جو چاہے کبھی ادھر کر لیں کبھی ادھر کر لیں۔ سسٹم تو تبھی بنتا ہے جب ضابطے بنائے جائیں اور قوانین کی حد بندی کی جائے۔ تو شارع علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ اب لیتیسر لہم الاخذ بالبر، تاکہ اس حدود و قواعد اور ضوابط کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے لیے وہ نیکی حاصل کرنا آسان ہو جائے جو مقصود ہے، جو سوسائٹی کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے۔ فَيُصَرَّفُ فِيهَا إِسْقَاطًا وَإِبْدَالًا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی اساسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو تو ساقط کر دیا کہ یہ معاف ہے، اور کچھ چیزوں کو عذر کی وجہ سے کسی دوسری نوعیت میں بدل دیا۔ مثلاً ساقط کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ 4 رکعتیں تھیں اس کی جگہ پہ 2 رکعتیں کر دی، 2 رکعتیں سفر کی حالت میں مثلاً ساقط کر دی، یا ابدال یعنی ایک کی جگہ پہ دوسرا کام بدل دیا۔ مثلاً ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو کہا کہ اب معذور ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اچھا، جو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ نماز اسے پڑھنی ہے، اصل نماز نہیں تبدیل کی جا سکتی، تو اس کی حالت کو دوسری حالت سے کیا ہے، بدل دیا۔ حسب ما تؤدی الیہ ضرورہ، جیسی ضرورت ہوئی اس ضرورت کے مطابق اصل نماز یا اصل عبادت جو ہے اس کو سر انجام دیا جانا ضروری ہے۔ یہ اصولی بات شاہ صاحب نے واضح کر دی کہ ہر سسٹم میں، ہر تشریعی نظام میں رخصتوں کا نظام ہوتا ہے، لیکن رخصتیں وہی متعین کرے گا جس نے قانون بنایا ہے، کسی دوسرے کو رخصت بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور رخصتوں میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اصل جو بر ہے وہ برقرار رہے اور اس کی ضابطہ بندی اور حدود متعین کر دی جائیں تاکہ کوئی اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ اگر اس نقطہ نظر سے معذورین کی نماز کا اگر ہم جائزہ لیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں بڑے بڑے جو عذر ہیں وہ 3 ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلا عذر فمن الاعذاری، پہلا عذر جو ہے وہ سفر ہے یا مرض ہے، دوسرا یا کوئی خوف کی حالت ہے۔ ممکنہ طور پر جو عذر لاحق ہو سکتے ہیں وہ یہ 3 ہی ہیں کہ ایک انسان سفر کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے سفر کی حالت میں، دوسرا ممکنہ جو عذر لاحق ہو سکتا ہے وہ جسمانی کوئی مرض ہے، تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خوف کی حالت میں ہیں، مثلاً کوئی جنگ مسلط ہوئی بھی ہے اور حالت جنگ میں ہے، تو اس خوف کی حالت کی نماز کیسے ہوگی؟ تو صلاۃ الخوف، صلاۃ المریض اور صلاۃ السفر،
یہ 3 ممکنہ عذر ہو سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عذروں سے متعلق بنیادی قانون سازی کر کے ان تینوں حالتوں میں نماز کیسے ادا کی جائے اس کا طریقہ کار وضع کر دیا۔ تو فمن الاعذار، سب سے پہلا عذر جو ہے وہ سفر ہے۔ سفر میں کیا عذر ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں فیہ من الحرج ما لا یحتاج الی بیان، سفر میں ایک ایسا حرج انسان کو لاحق ہوتا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی جب سفر کرتا ہے تو اسے خود ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السفر قطعۃ من النار، یہ سفر جو ہے وہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، آگ کی حالت ہے۔ کیونکہ سفر میں انسان کے لیے 3 بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ وقت پر کھانا نہیں ملتا، بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی۔ یہ سفر کا جو سب سے بڑا دوسرا، یعنی انسان مسلسل سفر کی حالت میں اگر ہے، اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کو بھوک وغیرہ لگتی ہے تو وہ آدمی بھوکا رہتا ہے، تو پانی کھانا نہیں ملتا، نیند پوری نہیں ہوتی، اور مصیبت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے کہ آدمی پرانے زمانے میں تو خاص طور پر اونٹوں پہ سواری پہ سفر کرتا ہے تو ویسے ہی انسان کے جسم کی چول چول ہل جاتی ہے، تو مصیبت اور تکلیف کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان تینوں میں کیا ہے، انسان کو مشقت ہوتی ہے، حرج لاحق ہوتا ہے۔ تو فشرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ رخصا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے رخصتوں کا ایک نظام بنا دیا۔ ان رخصتوں کے نظام میں بھی کئی پہلو ہیں۔ سفر کی صورت میں کن کن چیزوں میں رخصتیں دی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، اور نماز میں جو کام کیا گیا وہ ہے منہا القصر، کہ نماز میں قصر کا حکم دیا گیا ہے۔ اب قصر، نماز کی تعداد، رکعتوں کی تعداد کم کر دی گئی، تو اس کے لیے وہ اصل اصول جو پیچھے شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ فَأَبْقَى أَصْلَ أَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ، رکعات کی جو اصل تعداد تھی وہ برقرار رکھی جائے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو۔ اور اصل رکعات جیسے کہ پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تناظر میں بات ہو چکی ہے کہ وہ 11 رکعتیں ہیں، وَهِيَ 11 رکعتاً، تاکہ وطر بھی ہو جائے کہ 2 فجر، 2 ظہر، 2 عصر، اسی طریقے سے 2 عشاء، تو کل 8 یہ ہو گئی، اور 3 مغرب کی ہو گئی، تو یہ کل ملا کر 11 رکعتیں ہو گئیں۔ تو یہ 11 رکعات جو ہیں یہ اصل تعداد ہے۔ وَأَسْقَطَ مَا زِيدَ بِشَرْطِ الطُّمَأْنِينَةِ وَالْحَذْرِ، اور وہ رکعتیں جو اطمینان کی حالت میں اور اپنے گھر میں اقامت کی حالت میں تھیں، حضر کی حالت میں تھیں، ان کو سفر کی حالت میں ثابت کر دیا گیا کہ وہاں سفر میں چونکہ مشقت ہے تو اس لیے رکعات کی تعداد کم کر دی گئی۔ وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْعَدَدُ فِيهِ شَائِبَةُ الْعَزِيمَةِ، پھر ایک اور پہلو بھی ہے کہ رکعتوں کی تعداد کم کی گئی، اور کم کرنے کے ساتھ ایک اور وہم پیدا ہو سکتا تھا کچھ لوگوں کو کہ یہ 2 رکعتیں ٹھیک ہے قصر کر دی گئی ہے، لیکن ہمارے اندر ہمت ہے کہ ہم 4 ہی پڑھیں۔ عزیمت کی بات کا شائبہ ممکن تھا کہ کوئی آدمی اس کو رخصت سمجھ کر 4 پڑھنے کو اپنے اوپر لازم رکھے، کسی کو کوئی زیادہ انتہا پسندی نماز کے حوالے سے دماغ میں ہو تو وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں تو اب 4 ہی پڑھا کروں گا، تو یہ شائبہ پایا جاتا تھا۔ تو لم یکن من حقہ ان یقدر بقدر الضرورہ، تو اس کو بھی بقدر ضرورت متعین کر دیا گیا، اور بتلایا گیا کہ ہر رخصت کے اندر جو رخصت یہاں پر نماز میں دی گئی ہے وہ حتمی اور قطعی ہے، یعنی ہر آدمی کو 2 ہی پڑھنی ہے، وہ اپنی مرضی سے 4 اسے نہیں بنا سکتا جی، تاکہ یہ اس میں یہ نہ ہو کہ مثلاً سفر میں کسی نے تنگی کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے 2 رکعتیں پڑھی تو کوئی دوسرا اس کو شرم دلائے کہ بھائی تو بہت ہی رخصتوں پر عمل کرنے والا ہے تو تو نے 2 کیوں پڑھی، تو دیکھو میں تو 4 پڑھ رہا ہوں۔ تو اب انسانوں کی ہمتیں مختلف ہیں، فرائض میں ہی تو یہ بات لازمی کر دی کہ ہر حال میں 2 ہی پڑھنی ہے،
اور یہ تمام الصلاۃ ہے، یہ نماز مکمل ہے، اس میں کوئی سفر کی حالت کی یہ نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، تو یہ مکمل نماز ہے 2 رکعتیں، اس لیے اس وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ مجھے ہر حال میں 4 پڑھنی چاہیے تو میں مصیبت اور مشقت برداشت کروں۔ ہاں اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تو وہ نفلیں پڑھنا چاہتا ہے، اطمینان کی حالت ہے تو پڑھتا رہے، وہ اس کا انفرادی مسئلہ ہے، لیکن جماعت کے ساتھ جب نماز مسافروں کی ہوگی تو تمام کی رعایت رکھ کر 2 ہی پڑھنی ہے، اس سے زائد نہیں پڑھی جا سکتی، 4 نہیں پڑھی جا سکتی۔ وَيُضَيِّقُ فِي تَرْخِيصِهِ كُلَّ التَّضْيِيقِ، اگر 4 پڑھنے کو عزیمت قرار دیا جائے کہ بہت نفع کی بات ہے تو پھر اس رخصت کے اندر بھی تنگی پیدا ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے کہ جی دیکھو جی مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ میں 2 پڑھ رہا ہوں، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی۔ کیا اصل میں یہاں ایک اور بات کو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں شاہ صاحب کہ یہ جو قصر کی نماز کا حکم آیا تھا سب سے پہلے، یہ جنگ میں خوف کی حالت کا مسئلہ تھا کہ خوف جب ہو، قرآن کی حکیم کی آیت ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم کسی فتنے اور آزمائش میں پڑو، یعنی کوئی جنگ بم کا مسئلہ ہے یا چوروں اور ڈاکوؤں کی بات ہے، تو خوف کی حالت ہو تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت تو صرف اتنی ہے، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ یہ جو خوف کی یہاں شرط لگائی ہے، ان خفتم، یہ شرط لازمی اور ضروری نہیں ہے، یعنی خوف نہ بھی ہو تو تب بھی آپ 2 رکعت نماز ہی پڑھیں گے۔ کہ ان شرط الخوف فی الآیاتی، آیت کے اندر جو خوف کی شرط لگائی گئی ہے یہ صرف اس وقت کے موقع پر فائدے کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر خوف کی حالت میں ہو تو وہ مختصر 2 رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے گا۔ اس کا مفہوم مخالف ایک معتبر نہیں ہے کہ لا مفہوم لہو، یہ ایک اصطلاح ہے فقہ کی، اصول فقہ کی، کہ یہ مفہوم مخالف نہیں ہے، یعنی اگر خوف نہ ہو تو پھر آپ قصر نہیں کر سکتے، یہ مطلب اس آیت کا نہیں ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے جو امام مسلم نے نقل کیے ہیں، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور اور بہادر آدمی تھے، جسمانی طور پر بھی بڑی قوت والے تھے، تو اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ اگر کیا ہوا اگر ہم 4 پڑھ لیں تو ضروری ہے 2 ہی پڑھنا۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ جو 2 رکعتیں تمہارے لیے بنائی ہیں اور 2 رکعتیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے سفر میں، یہ اللہ کا دیا ہوا صدقہ ہے، اور جب اللہ کسی کام کا صدقہ اور خیرات کرے تو اس کو فقبلوا صدقتہ، اللہ کے دیے ہوئے صدقے کو قبول کرو۔ جب اللہ نے ہماری سہولت دی ہے تو کیا ضرورت ہے بلا وجہ اپنی طرف سے 4 پڑھنے کی۔ تو عمر فاروق سے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا صدقہ ہے، لہذا صدقہ قبول کرو، حکم دے دیا۔ تو وضاحت کر دی کہ قصر ہر حالت میں کرنی ہے، چاہے خوف کی حالت ہو یا نہ ہو، جب بھی سفر کی حالت ہوگی تو سفر کے اندر تمہیں قصر کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قصر ہی کی۔ جتنے اسفار 84 جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں، جن غزوات میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، تو آپ نے ہر سفر میں، اور فتح مکہ کا سفر، حج کا سفر، ہر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور مستقل 4 رکعتیں نہیں پڑھی، الا ماشاء اللہ کبھی کبھی فی الجملہ اتمام کے طور پر واضح کر دیا کہ یہ جائز ہے۔ یہ چونکہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک 4 پڑھنا جائز ہے، احناف کے نزدیک تو یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے 4 رکعتیں نماز پڑھی تو امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ دوبارہ پڑھے نماز، یعنی جو اصل فقہ کا مسئلہ۔ لیکن بعد میں علماء نے کہا کہ چلو سجدہ صاحب اگر کر لیا ہے تو پھر تو نماز ہو جائے گی، ورنہ تو جو فقبلوا صدقتہ کا یہ حکم جو ہے
یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر حال میں 2 ہی پڑھے، اور اگر اس نے غلطی سے 4 پڑھ لی ہیں تو سجدہ صاحب کرے، اگر نہیں کیا تو نماز کا اعادہ کرے، دوبارہ پڑھے نماز، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا یہ صدقہ ہے، اس کے اندر ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے فہو سنت مؤکدۃ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی طریقہ کار اور سنت ہے کہ ہر حال میں رکعتیں قصر کی 2 ہی پڑھنی ہے۔ ولا اختلاف فی ما روی من جواز الاتمام، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز مکمل ہے، یہ 2 رکعتیں نماز جو ہیں یہ مکمل ہے، اور وَأَنَّ الرَّكَعَتَيْنِ فِي السَّفْرِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، اصولی بات یہ ہے کہ سفر کی حالت میں 2 رکعتیں ہی مکمل نماز ہے، یہ حقیقت میں قصر نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ، اس لیے کہ یہ بات ممکن ہے کہ اصل واجب جو تھا شروع میں وہ 2 ہی رکعتیں تھیں، جیسے کہ پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں گزرا ہے کہ شروع میں 2 ہی رکعتیں فرض ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جب حضر کی حالت، اطمینان کی حالت ہوئی تو وہاں مزید 2 رکعتیں بڑھا دی گئی۔ وَمَعَ ذَلِكَ يَكُونُ الْإِتْمَامُ مُجْزِيًا بِالْأَوْلَىٰ، کہ اتمام کرنا اس کے ساتھ ساتھ یہ اولا ہے کہ ایک آدمی مکمل نماز پڑھے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کل مریض ہی، جیسا کہ مریض اور غلام اگر جمعے کی نماز پڑھیں، ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن جمعے کی نماز پڑھیں تو ظہر کی نماز ان سے ساقط ہو جائے گی۔ یا وہ آدمی جس کے ذمے ایک خاص جانور زکوٰۃ کے اندر دینا ضروری ہے کہ ایک نصاب تک اس کے اونٹ پہنچ گئے، تو ایک اس کو کہتے ہیں بنت مخاض، ایک اونٹنی جو 3 سال میں داخل ہے، تو اسے کیا ہے صدقے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر دینا ضروری ہے۔ تو اگر ایک آدمی نے اس اونٹنی کے بجائے اپنا باقی سارا مال ہی اللہ کے راستے میں دے دیا تو وہ بیچاری اونٹنی کا اس کی ذمہ واجب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو مکمل قرار دیا۔ وَلِذَٰلِكَ كَانَ مِنْ حَقِّهِ، یہ بات انسان کے حقوق میں سے ہے کہ جب کسی مکلف پر مسافر کا اطلاق ہو گیا، یعنی سفر کی حالت اس پر طاری ہو گئی، تو اس کے لیے جائز ہے قصر کرنا، اور اس وقت تک جب تک وہ سفر کی حالت میں ہے، سفر کی جو تعریف ہے اس کے دائرے سے نکلنے سے پہلے تک اسے 2 رکعت ہی نماز پڑھنی ہے۔ لا ينظر فی ذلک الی وجود الحرج، اس میں کسی حرج کی طرف نظر نہیں دیکھی جائے گی کہ سفر کا اطلاق تو ہو گیا لیکن سفر میں مشقت نہیں ہو رہی، یا وہ انسان کو تکلیف نہیں ہو رہی، بڑے اطمینان کے ساتھ سفر کر رہا ہے، تو اس حرج کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جب سفر کا اطلاق ہو گیا تو سفر میں نماز جس صورت میں بھی ہے اسے 2 ہی پڑھنی ہے۔ ولا الی عدم القدرۃ علی الاتمام، اور نہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی مکمل نماز پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا، یہ بات بھی نہیں دیکھی جائے گی، بس سفر مسافر ہونا، اور مسافر کب ہوتا ہے اس کی تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ مسافر ہونا ہی کافی ہے کہ جب سفر شروع ہو گیا تو کسی بھی حالت میں ہے اسے 2 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ لِأَنَّهُ وَظِيفَةٌ مِّنْ هَٰذَا شَأْنُهُ ابتداءً، اس لیے کہ یہ 2 رکعت نماز یہی وظیفہ ابتداءً اس پر فرض ہوا ہے، لہٰذا ہر حال میں اسے چاہے وہ بہت ہی اچھی لگژری سفر کیوں نہ کر رہا ہو، تب بھی اسے سفر کی حالت میں 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی۔ وَهُوَ قَوْلُ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السفر رکعتین وہما تمام غیر قصر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کی ہے وہ یہ کہ سفر کی 2 ہی رکعتیں ہیں، اور 2 رکعتیں ہی مکمل نماز ہے، اور حقیقت میں یہ قصر نہیں ہے۔ اصطلاح میں قصر کہہ دیا کہ چونکہ آدمی جب مقیم ہوتا ہے تو 4 پڑھتا ہے، تو اس نقطہ نظر سے اسے قصر کہہ دیا، ورنہ حقیقت میں 2 رکعتیں ہی مکمل نماز ہے۔ اب سفر کی مدت کیسے معلوم ہوگی کہ مسافر کون ہے، اس کو طے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے شاہ صاحب نے پہلے ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے۔
اور پھر اس سفر کو معلوم کرنے کا جو طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دین کی مجموعی تعلیمات سے واضح ہوا ہے اسے بیان کیا ہے۔ وعلم، علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ سفر، مثلاً قرآن نے یہاں کہا کہ تم سفر کی حالت میں ہو، ضربتم فی الارض، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو۔ اب سفر ایک اصطلاح ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے، یا مثلاً شاہ صاحب نے کہا کہ فرض کیا والاقامہ، کہ ایک آدمی مقیم ہے کسی جگہ پر تو وہ 4 پڑھے گا، تو مقیم ایک اصطلاح ہے، قرآن نے اسے استعمال کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے مثلاً قرآن نے کہا کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت پر کیا ہے، کوڑے ہیں، تو زنا ایک اصطلاح ہے، تو زنا سے مراد کیا ہے، یہ مطلب واضح کرنا، اصطلاحات کے جو معانی اور مفاہیم ہیں یہ متعین کرنا ایک بنیادی قانونی طریقہ کار ہے۔ جب آپ کوئی بھی قانون نافذ کرتے ہیں اور اس میں کوئی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس اصطلاح کو بھی کسی قاعدے اور ضابطے میں منضبط کیا جائے گا۔ اگر وہ اس کا قاعدہ اور ضابطہ اور اس کی اصطلاح کا مفہوم نہ متعین کیا جائے تو دراصل وہ ناقص قانون سازی کہلاتی ہے، وہ گویا کہ آپ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جب پارلیمنٹ کوئی ایکٹ بناتی ہیں اور کوئی نیا کوئی قانون نافذ کرتی ہیں تو اس میں ہر اصطلاح کا مفہوم متعین کیا جاتا ہے، سوائے ماشاء اللہ پاکستان کے کہ یہاں بعض اوقات ایسی قانون سازی ہوتی ہے جس میں اس کو جو مرضی مطلب نکال لو۔ اب دہشت گردی جرم ہے، دہشت گردی ہے کیا، اس کی کوئی تعریف تو ہو، کوئی ضابطہ طریقہ کار تو منضبط ہو، ورنہ تو انتظامی اختیارات کے تحت جس کو چاہے مرضی دہشت گرد بنا دو، جس کو چاہے کیا ہے پرامن بنا دو مثلاً۔ تو اسی طریقے سے ہر جو بات بیان کی جا رہی ہے اس اصطلاح کا ایک باقاعدہ پس منظر، دائرہ کار، حدود اربع متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے مثلاً سفر ہے، مقیم ہونا ہے، یا زنا ہے، یا مثلاً چوری ہے، سرقہ ہے۔ قرآن نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو پہلے سرقہ کی تعریف تو کرو نا، کہ تعریف کیا ہے، کہ کس کو چور کہیں گے جس کے ہاتھ کاٹنے ہیں۔ تو اگر لوگوں کی ثوابدید پر ہو تو جس کو چاہے چور بنا کر ہاتھ کاٹ دیں، جس کو چاہے چوری کرنے والا ویسا ہی کام کرے تو اس کو ہاتھ نہ کاٹیں۔ وسائر ما ادار الشارع علیہ الحکم، تمام وہ اصطلاحات یا وہ تمام بنیادی اسباب و علل کہ جن پر شریعت نے کوئی بھی حکم لگایا ہے، یا دنیا بھر کا کوئی قانون کسی جرم یا کسی کام کرنے کے نتیجے میں کوئی حکم لگا رہا ہے تو اس کی ایک تعریف کرنا ضروری ہے، اس کا دائرہ کار متعین کرنا ضروری ہے۔ امور، یہ ایسے امور ہیں کہ یستعملھا اہل العرف فی مضانھا، کہ جو اہل عرف ہوتے ہیں جو ماہرین قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں، جو لوگوں میں بات مشہور ہوتی ہے عرفی طور پر، اس میں پتہ چل جاتا ہے۔ اب عربوں کا جو پہلا دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہاں عرف میں جانتے تھے کہ چور کسے کہتے ہیں، زانی کا مطلب کیا ہے، مسافر کا مطلب کیا ہے، اسی طریقے سے کیا ہے اقامت کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ اصطلاحات تھیں، یہ شروع کے لوگ تو اس کو جانتے تھے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز فکر و عمل یا صحابہ کے طرز سے ہم ان کے معانی اور مفاہیم متعین کریں گے۔ فقہا نے بنیادی کام یہی کیا کہ انہوں نے ان تمام مجموعی جتنی روایات ہیں ان کا جائزہ لے کر اس اصطلاح کا ایک خاص مطلب اور مفہوم متعین کیا کہ ان تمام احادیث اور آیات کے نتیجے میں یہ اس اصطلاح کا یہ دائرہ کار بنتا ہے۔ اسی لیے جب قانون سازی ہوتی ہے تو کسی دستوری نظام کے تحت ہوتی ہے، تو دستور کی جو باقی شقیں ہیں اور اس کے باقی جتنے بھی قوانین ہیں ان تمام کو مجموعی طور پر سامنے رکھ کر اصطلاح کا معنی اور مطلب بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر باقی دفعات کو آپ نظر انداز کر کے صرف اسی کے تناظر میں کوئی تعریف لکھ بھی دیں تو وہ کوئی قابل عمل بات نہیں ہوتی۔ تو اہل عرف بھی جانتے ہیں اور وَيَعْرِفُونَ مَعَانِيَهَا، وہ اس کے معانی کو بھی جانتے ہیں، اور وَلَا يُنَالُ حَدُّهُ الْجَامِعُ الْمَانِعُ إِلَّا بِضَرْبٍ مِّنَ الْإِجْتِهَادِ وَالتَّأَمُّلِ،
تو ان اصطلاحات کی جامع معنی تعریف، جس کو منطقیوں کی اصطلاح میں حد تام کہتے ہیں، یعنی ایسی تعریف جس تعریف کے جتنے افراد ہیں وہ اس کے دائرے میں داخل رہیں، اور جو اس دائرے سے باہر ہیں وہ باہر رہیں، وہ اس کے اندر شامل، یعنی مبہم تعریف نہیں، دو ٹوک واضح اور قطعی۔ اور اگر منطق کی زبان میں بات کریں تو منطقی لوگ اسے کہتے ہیں جنس اور فصل، جہاں کسی بھی چیز کے جتنے مشترکات ہیں تو وہ جنسی مشترکات وہ بھی ہوں، اور اس کے نوعی امتیازات، کیونکہ ہر چیز اپنے کچھ مشترکات رکھتی ہے اور ہر چیز کوئی نہ کوئی اپنے نوعی خواص اور امتیازی خصوصیات رکھتی ہے۔ تو جب تعریف کی جائے تو اس میں جنس اور فصل دونوں چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پر سامنے آئیں تاکہ پوری تعریف ہو سکے۔ مثلاً حیوان میں تمام حیوانات شریک ہیں، یہ انسان کی جنس سے قریب ہے، اور کہا ناطق تو ناطق فصل قریب ہے کہ کوئی اور جانور بولتا نہیں ہے سوائے انسان کے۔ انسان ایک ایسا جانور ہے جو بولتا ہے، تو اس لیے تعریف منطقیوں نے انسان کی کہ حیوان ناطق۔ تو اسی طریقے سے اس سفر کی بھی اگر تعریف کرنی ہے تو اس کی جنس قریب اور فصل قریب سے اس کی تعریف ہوگی تو وہ متعین ہو جائے گی۔ تو ایسی حد، ایسی تعریف جو الجامع المانع ہو، یعنی اپنے افراد کو جو اس دائرے میں آتے ہیں ان کو جمع کرنے والی ہو، اس تعریف کے ذیل میں آ جائیں، اور جو اس دائرے سے باہر ہیں ان کو روک دے کہ وہ اس کے اندر داخل نہ ہوں۔ اب حیوان ناطق کی تعریف میں مثلاً انسان میں انسان ہی آئے گا، اس تعریف میں کوئی گدھا، بیل، بھینس وغیرہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو جامع معنی تعریف نکالنا ہے یہ اجتہاد ہے، اجتہاد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بضرب من الاجتہادی والتأمل، غور و فکر کرنا ہوگا، اجتہاد کرنا ہوگا، تبھی ہمیں مطلب معلوم ہوگا کہ اس سفر کی جو صحیح تعریف ہے وہ کیا ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں اصول فقہ کی ایک علمی اور قانونی بحث چھیڑ دی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَمِنَ الْمُهِمِّ مَعْرِفَةُ طریق الاجتہاد، بڑی اہم ترین بات یہی ہے کہ اجتہاد کا طریقہ کار متعین کیا جائے، کہ وہ طریقہ اجتہاد اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ دیکھو دنیا کے ہر علوم میں اصطلاحات کے بغیر کام نہیں ہوتا، کیونکہ ہر بات کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ اپنے لیکچر میں کسی کو بیان کریں یا کسی کو تربیت دیں، وہاں تو آپ کو صرف ایک اصطلاح استعمال کرنی ہے، اور جو اس علم کے جاننے والے ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر تعلیم و تربیت اور مہارت حاصل کی جاتی ہے اور کام آگے بڑھتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں اس فقہی قانون اور ضابطے میں شریعت کے حوالے سے اجتہاد کا طریقہ کار جب تک معلوم نہ ہو وہ اہمیت رکھتا ہے، اس وقت تک بات درست طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چلو اب ہم تمہیں اجتہاد کرواتے ہیں۔ فَنَحْنُ نَعْلَمُ نَمُوذَجًا مِنْهَا فِي السَّفَرِ، ہم اس اجتہاد کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سفر کے معاملے، سفر چونکہ بغیر بحث جو یہاں بات ہے وہ سفر کی حالت میں نماز کے قصر کی ہے، تو سفر جو ہے وہ کیا ہے مثلا، تو سفر قرآن نے تو صرف اتنا کہہ دیا کہ جب سفر پہ ہو تو تم قصر کیا کرو۔ اب خود سفر کیا ہے، اس کے لیے جو فقہاء نے اجتہاد کرتے ہوئے جو طریقہ کار اختیار کیا تو فنقول، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نمونہ بتلاتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوا معلوم بالقسمتی والمثالی، یہ بھی ایک اصطلاح ہے کہ یہ جو معلوم ہوگا ہمیں یہ بالقسمتی والمثالی دو اصطلاحات استعمال کی ہیں کہ پہلے ہم اس کی تقسیم کریں گے کہ اس لفظ سفر میں کون کون سے پہلو ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں، ان کی ایک فہرست بنائیں گے کہ سفر میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقسیم کرنا، یعنی جو کام جس کا آپ تعریف حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کام کے دائرہ کار میں کون کون سے ممکنہ پہلو آ سکتے ہیں، یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ آپ نے ایک لسٹ بنا لی جو اس کی پہلو ہیں اس کے، اور پھر اس کے بعد
آپ نے اس کے مطابق جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کا جائزہ لیا، ان چیزوں کا مشاہدہ کیا بطور مثال کے، کہ کون کون سی مثالیں ہیں جہاں مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا اطلاق کر کے قصر کی تھی، جو حتمی طور پر ہمیں متعین ہے کہ یہ واقعات ہیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ کا سفر کیا، مکہ پہنچے تو آپ نے قصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً غزوات میں گئے، مثلاً بدر گئے تو آپ نے کیا ہے، قصر پڑھی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے حضور کی زندگی کے واقعات کا جائزہ لیا اور ان مثالوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور یہ سفر اس کو اصطلاحی قرار دیا کیونکہ وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عوالی مدینہ میں گئے، مثلاً 3-4 میل کے فاصلے پر ہے مسجد نبوی سے مسجد قباء، یا 6-7 کلومیٹر ہے، تو مسجد قباء ہر ہفتے جاتے تھے لیکن کبھی حضور نے وہاں قصر نہیں کی۔ یا احد پہاڑ ایک ہفتے میں ایک دن جاتے تھے تو احد پہاڑ بھی حضور گئے تو کبھی آپ نے وہاں قصر نہیں کی، جی، حالانکہ وہ بھی 3 میل کے قریب ہے۔ یا اسی طریقے سے اور جو قریب کے مقامات ہیں، حلیفہ، ذوالحلیفہ گئے تو وہاں آپ نے قصر نہیں کی۔ تو ہم مثالوں کی فہرست بنائیں گے کہ کہاں کہاں شارع نے یا ان قانون ساز لوگوں نے کہاں کہاں سفر کو سفر قرار دے کر نماز قصر والی پڑھی اور کہاں کہاں مکمل نمازیں پڑھی۔ تو ان مثالوں کو ساروں کو جمع کریں گے، ادھر سے اس کے جتنے آپشن ہیں وہ جمع کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ فلانی مثال جو ہے مثلاً اس آپشن پر فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو کراس لگا دیں گے، دوسرے پر نہیں، تیسرے پر نہیں، اور چوتھا ایک سامنے آتا ہے ہمارے پاس، یعنی ایک آپشن بچ جائے، باقی ساروں پر وہ مثال فٹ نہ ہوتی ہو تو پھر اس کو ہم ٹک کریں گے۔ یہ جو طریقہ، یہ جو آخری آپشن ہے یہ کیا ہے، صحیح اور درست ہے۔ تو اس سے تعریف معلوم ہو جائے گی، اصطلاح پتہ چل جائے گی۔ اصطلاح متعین ہی ایسے کی جاتی ہیں، ہر علم کے اندر جو اہل علم اور ماہرین ہیں اصطلاحات متعین کرنے کا پروسیجر یہی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ معلوم کریں گے بالقسمت والمثالی۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں گے کہ یعلم جمیع اہل اللسانی، جو عربی بولنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جنہوں نے سنی، ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہوئی کہ ان الخروج من مکہ الی مدینہ، مکہ سے مدینہ جانا یا مدینہ سے خیبر جانا یہ سفر ہے، کہ حضور نے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی ہے، لا محالہ ہر حال میں آپ نے سفر قصر کیا ہے۔ اور وقد ظہر من فعل الصحابۃ و کلامہم، اسی طرح صحابہ کے افعال اور ان کے کلام سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مکہ سے جدہ جانا یا مکہ سے طائف جانا یا الی عصفان، عصفان ایک بستی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہاں جانا، وسائر ما یکون المقصد فیہ علی 4 برد سفر۔ صحابہ کے اعمال اور کلام سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو فاصلہ 4 برد کا ہے، 4 برد کا ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے قصر کی ہے۔ 1 برد 12 میل کا ہے اور 4 برد ہیں تو یہ 48 میل بنتا ہے۔ تو یہ جو 48 میل کی مقدار متعین کی، یہ صحابہ کے طرز فکر و عمل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو سامنے رکھ کر طے کی کہ یہ 48 میل کے اندر جی یہ 4 برد، اس زمانے کا جو پیمائش زمین کے فاصلے کا پیمانہ تھا فرسخ تھا اور برد تھا، تو 4 برد تھے اور ہر برد کے اندر 3 فرسخ ہوتے تھے، اور ہر فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا تھا۔ تو 3 پرانے جو میل ہیں وہ 3 میل کا 1 فرسخ اور 3 فرسخ کا 1 برد، اور 4 برد جو ہے 48 میل بنتے ہیں۔ تو یہ 48 میل کا فاصلہ متعین کر لیا ہم نے۔ یہ بات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے، ان کی گفتگو سے، ان کے کلام سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ سفر وہ کہلائے گا کہ جو 48 میل ہو یا 4 برد ہو۔ وَيَعْلَمُونَ، وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں
کہ ان الخروج من الوطن علی اقسام، وطن سے باہر جانا، نکل جانا، اس کی جب ہم نے ممکنہ آپشن تیار کیے تو اس کی چند قسمیں ہیں جی، کہ مثلاً تردد الی المزارع والبساتین، ایک آدمی کا کوئی مدینہ مثلاً کسی شہر کے قریب میں کوئی اس کے باغات ہیں، کوئی اس کی کھیتی ہے، تو ایک آدمی روزانہ کھیتی میں اپنے کام کاج کے لیے جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی شہر کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے اسی میں اس کے باغات اور کھیت ہوں گی نا، یہ تو نہیں کسی دوسرے شہر میں جا کر کام کرے، یا اس شہر میں بھی جائے گا تو زرعی علاقہ جو شہر سے باہر ہوتا ہے، تو ایک گھر سے نکلنا، سفر کا لفظی معنی تو خروج من الوطن ہے، تو اپنے یعنی سفر کا لفظی معنی ہے ظاہر ہونا، اسی لیے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کو بھی اسفرار کی حالت کہا جاتا ہے، یعنی آدمی کی تمام چیزیں لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، جب گھر کے اندر ہوتا ہے تو وہ ظاہر نہیں ہوتا، چھپا ہوا ہے، ظاہر چار دیواری ہے چاروں طرف، یا شہر کے اندر بھی ہے تو شہروں میں بھی چار دیواریں ہیں تو آدمی ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب بھی آپ شہر سے باہر نکلیں گے تو دور سے ایک آدمی نظر آ رہا ہے کہ وہ فلانا آدمی چل رہا جا رہا ہے، تو لفظی معنی تو اس کا سفر ظاہر ہونا ہے، تو ظاہر ہونا یا خروج من الوطن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کاشتکاری کی جگہ پر کھیت ویت کے اندر کسی باغ کے اندر جائے۔ ایک گھر سے باہر نکلنا یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اس کو بس پاؤں میں جسے کہتے ہیں کہ سفر پڑ گیا تو وہ نکل رہا ہے سارا دن جوتے چٹکھاتا پھر رہا ہے پاگلوں کی طرح شہر کے اندر اور باہر ادھر ادھر، تو بس اس کا کام ہی یہ ہے، اس کی جاب ہی یہ ہے کہ سارا دن اس نے دھکے کھانے ادھر ادھر، تو حیمان پریشان ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے بدون تعیین مقصد، بغیر کسی مقصد کے، تو آپ دیکھیں کہ چاہے 48 میل سے کیا بجائے سارا دن میں اس نے 100 کلومیٹر بھی کیوں نہ کر لیے ہوں تو اس کو مسافر تو نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ ویسے ہی پھر رہا ہے۔ اور ایک تیسری قسم مثلاً سفر ہے، شاہ صاحب پیچھے جب یہ بحث کی تھی، پیچھے بھی ایک جگہ یہ شاہ صاحب نے بحث کی ہے، جو پرانے سننے والے ہیں ان کو یاد ہوگا، وہاں آپشن ایک اور بھی شاہ صاحب نے متعین کیا تھا، ایک آدمی سیر و تفریح کے لیے سفر کرتا ہے، باہر نکلا ادھر ادھر سیر سپاٹے کر کے آ گیا، تو واک کر رہا ہے مثلاً کئی میل کی کر لی اس نے، تو اس کو بھی باہر خروج من الوطن تو ہے نا، گھر سے باہر نکلا ہے، شہر سے باہر نکلا ہے سیر کے لیے۔ اور ایک وہ ہے جس کو سفر کہیں گے، تو وَيَعْلَمُونَ، جب انہیں یہ بات معلوم ہے کہ ان اسم احد هذه لا يطلق على الآخر، یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک گھر سے باہر نکلنا اس پر دوسرے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ایک کاشتکار کا نکل کر ہل چلانے کے لیے جانا، اب وہ اگر اپنے فصل میں ہل چلا رہا ہے تو کتنے چکر کاٹتا ہے، وہ اس کے کلومیٹر شمار کیے جائیں تو پتہ نہیں ہزاروں اس کے قدم رکھے جاتے ہیں۔ ایک آدمی سیر کے لیے ہے تو آج کل تو وہ آ گیا آپ کے پاس بٹن شرم، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کتنے قدم رکھے ہیں اس نے، تو ذرا یہ کیا ہے، پیمائش آپ نے کر لی، لیکن ہر ایک کا دوسرے پر اطلاق، سیر کرنے والے کو کوئی مسافر کہتا ہے نہیں، جو ویسے ہی پھر رہا ہے شہر کے اندر تو اس کو کوئی مسافر کہتا ہے نہیں۔ اور ایک واقعتاً سفر، جس کو سفر لوگ سمجھتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں سبیل الاجتہادی، اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ استقراء کیا جائے۔ استقراء کہتے ہیں کہ اس چیز سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، تمام امور کو اکٹھا کر کے جتنی مثالیں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، التی یطلق علیہ الاسم، جس پر مثلاً لفظ سفر جو ہے اس کے اسم کا اطلاق ہوتا ہے، عرفاً بھی اور شرعاً بھی۔ اور وَأَن يُصْبَرَ الْأَوْصَافَ الَّتِي بِهَا يُفَارِقُ أَحَدُهَا قَسِيمَهُ، پھر اس کے بعد جائزہ لیا جائے، تجزیہ کیا جائے کہ ان میں سے کون کون سا ہے کہ یہ جو اسم ہے سفر کا، اس کے اوپر یہ آپشن اس کا اطلاق ہوتا ہے، مثلاً سیر پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کا جائزہ لیا جائے، جانچا جائے، تو ظاہر ہے کہ سیر پر سفر کا اطلاق نہیں ہوتا، آپ نے اس پر کراس لگا دیا۔ کاشتکاری پر نہیں ہوتا تو آپ نے وہاں بھی کیا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے صبر، اس لیے یہاں لفظ یہ سین والا صبر ہے کہ وَأَن يُصْبَرَ، ایک صاد کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک سین کے ساتھ ہوتا ہے،
الاوصاف وہ اوصاف جو اس اسم کو دوسرے سے جدا کرتے ہیں، تو پھر جو زیادہ عمومی ہوگا، جس کے اندر وہ سفر کے لفظ کا اطلاق، مثالیں ساری کی ساری فٹ ہو جائیں، اس کو آپ اختیار کریں گے کہ اس میں اس کی جن سے قریب بھی آ جائے، اور وَأَخَصُّهَا فِي مَوْضِعِ الْفَصْلِ، اور اس کے جو خصوصیات یا امتیازی امور ہیں جن میں باقی سارے آپشن آپ نے کاٹ دیے اور ایک ہی آپشن بچ گیا، اسی کو فصل کہتے ہیں۔ تو وہ فصل جو ہے جدا کرنے والی یا امتیازی خصوصیت والی، اس کو آپ نے ساتھ شامل کر دیا۔ تو فعلمنا، اس طریقۂ کار سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گیا کہ ان الانتقال من الوطن جزء نفسی، کہ وطن سے باہر منتقل ہونا یہ ایک کلی مفہوم رکھتا ہے، یہ ایک کلی بات ہے، کل بات ہے۔ اذ من کان ساویا فی محل اقامتہ لا یقال لہ مسافر، جو آدمی اپنے محلے میں ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے اس کو مسافر نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے وَأَنَّ الْإِنْتِقَالَ مِن مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ جُزْءٌ نَفْسِيٌّ، ایسے ہی ایک مقام سے دوسری جگہ منتقل ہونا یہ بھی ایک مفہوم کلی رکھتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا بنیادی قانون اور ضابطہ نہ ہو، تو پھر اس کو حیوان کہتے ہیں کہ ایک آدمی بغیر کسی مقصد کے گھومتا پھر رہا ہے۔ سفر تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے، بغیر کسی مقصد کے ہے تو چاہے وہ 100 کلومیٹر بھی کر لے تو کیا ہوگا، کچھ نہیں۔ کان حیمانا لا سفر، اس کو سفر نہیں کہتے۔ اسی لیے مجنون اور پاگل دن بھر میں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر سفر کر لیتے ہیں، لیکن وہ ویسے ہی مکلف نہیں ہے۔ وَأَكُونَ أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ، اب یہ بات طے ہو گئی کہ وہ مقام ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں سے انسان جا کر اس دن رات میں واپس نہ لوٹ سکے، کیونکہ کھیتی پر گیا ہے تو صبح جائے گا تو شام واپس آ جائے گا، سفر پر یعنی سیر پر گیا ہے تو سیر کرنے والا 2-4 گھنٹے میں واپس لوٹ کر پھر اپنے آ جائے گا، یا شہر کے اندر ہی کہیں کام کاج کے لیے گیا ہے تو لوٹ کر شام کو واپس آ جائے گا، یا اتنے فاصلے پر گیا ہے 15-20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر کہ صبح گیا کام کر کے شام کو واپس آ گیا، تو ایسے مقام پر جائے کہ لا یمکن لہ الرجوع منہ، اس کے لیے ممکن نہ ہو لوٹ کر واپس اپنے اصل اقامت کی طرف آنا اس ایک دن میں اور ایک رات میں، یعنی کوئی 24 گھنٹے کے مدت میں وہ واپس لوٹ کر نہ آ سکتا ہو۔ اور اس میں بھی چونکہ اوائل لیلہ کہا ہے، رات کا بھی جو ابتدائی حصہ ہے، کیونکہ جب زیادہ گہری رات ہو جاتی ہے تو اس وقت تو آنا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، تو جو لوگ آدمی دن میں جا کر رات کو واپس ابتدائی طور پر نہیں آ سکتا، اس پر ہم مسافر قرار دیں گے۔ اور یہ عمل بھی ایک جزء نفسی، ایک مفہوم کلی ہے، اس کی بھی پھر مزید ہمیں کلاسیفیکیشن کرنی ہے۔ وَإِلَّا كَانَ، ورنہ تو مثلاً یہ ہوگا کہ ایک آدمی کا سیر و سیاحت کے لیے اپنے باغات میں یا اپنی کاشت والی جگہ پر جانا وہ بھی سفر ہو جائے، اور وہ روزانہ اپنے کھیت میں جائے اور جا کر وہاں قصر نماز پڑھنا شروع کر دے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اب اس کے لیے لازمی طور پر یہ طے کیا گیا کہ ان یکون مسیرۃ یوم تام، ایک مکمل دن جو ہے اس کی مسافت ضرور ہونی چاہیے۔ اور اسی کو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسیرۃ 4 برد متیقن، کہ یہ 48 میل ایسے ہیں کہ ایک آدمی ایک دن میں جا کر واپس نہیں آ سکتا 24 گھنٹے میں، اور اس کے جانے کے لیے بھی عرف کا اعتبار ہوگا۔ تو اس زمانے کا جو بنیادی عرف تھا وہ یہ کہ 24 گھنٹے میں جو کام کے اوقات ہیں وہ 8 گھنٹے ہیں، جیسے پیچھے بھی شاہ صاحب نے اس پر گفتگو کی تھی۔ کام کے اوقات صرف 8 گھنٹے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر اور ظہر تک، یہ 24 گھنٹے میں سے کام کے اوقات ہیں۔ باقی تو آرام کرنے کے ہیں، نمازیں پڑھنے کے ہیں، کھانے پینے کے ہیں، سستانے کے ہیں۔ تو ایک آدمی اگر 8 گھنٹے مسلسل چلے پیدل درمیانی رفتار سے، یہ نہ ہو کہ لنگوٹا کس کے اور تیل لگا کر پیدل دوڑے، تو لوگ اس سے بھی زیادہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ تو مناسب رفتار میں، نہ بالکل ایسا اور نہ ہی
تیز رفتاری کے ساتھ، ہاں جی، مناسب رفتار کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ چلے تو 48 میل میں ایک دن میں جا کر واپس نہیں آ سکتا جی، 48 میل کے فاصلے میں۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں یہ سالم، انہوں نے اپنے والد اور حضرت عمر فاروق سے یہ بات روایت کی ہے کہ وہ 4 برد ہے، یعنی 48 میل کا فاصلہ ہے، اور یہ یقینی فاصلہ ہے، اس سے کم میں کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کی روایات میں 35 میل بھی ہے، لیکن وہ یعنی کہ یقینی نہیں ہے۔ یقینی جو حتمی اور قطعی ہے، جس پر تقریباً صحابہ کا اجماع ہے کہ وہ 48 میل بنتا ہے، وما دونہ، اور 48 میل سے کم جو ہے وہ مشکوک ہے، شک اور شبہ ہے کہ سفر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس طریقے سے سفر کی اصطلاح کا تعین قائم کیا گیا، اور جہاں بھی یہ سفر کا اطلاق ہوگا تو یکون بالخروج من سور البلد، جب آپ 48 میل کے فاصلے کی نیت کر کے گھر سے نکل گئے، بالخروج من سور البلد، سور کہتے ہیں فصیل کو، شہر کی فصیل، پرانے زمانے میں فصیلیں بناتے تھے، یا شہر کا جو آخری گیٹ سمجھ لیں کہ آپ اس سے جب باہر نکل گئے، او حلت القریہ، یا آپ نے محلے کی جو بستی اور آبادی ہے اس آبادی سے باہر نکل گئے، او بیوتھا، یا جو شہر کے بنے ہوئے اگر فصیل نہیں ہے تو مثلاً جو آخری مکان ہے ان گھروں سے آپ باہر میدان کی طرف چلے گئے، اور آپ کا ارادہ 4 برد سفر کرنے کا ہے، تو انسان پر جو مقیم ہونے کا لفظ ہے وہ ختم ہو گیا، اب وہ مسافر ڈکلیئر ہو گیا۔ انما یکون بنیت الاقامت مدت صالحۃ یعتد بها فی بلد او قریۃ، ہاں یہ بھی ہے نیت کے وقت کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں جس شہر میں جا رہا ہوں وہاں میں 15 دن سے کم ٹھہروں گا، ایک مقررہ مدت جو ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں لانی ہے، کیونکہ جب آدمی کسی جگہ پر 15 دن سے زیادہ ٹھہر جاتا ہے تو وہ گویا کہ مقیم کی طرح ہو گیا، اس کو آرام اور سکون اور اطمینان وہاں مل گیا، تو یہ 2 چیزیں اگر پائی گئیں تو وہ مسافر ہے۔ اب یہ مسافر جو ہے شہر سے باہر نکلنے کے بعد بھی قصر شروع کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی مدینہ سے باہر نکلے، مکہ جانا ہے، تو جو ساتھ ان کے 2-4 خدام تھے تو انہوں نے ان سے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، کہ چلو تکبیر پڑھو، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھی تو قصر پڑھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ مدینے کے جو شہر کی جو آبادی ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم شہر کی آبادی سے باہر نکل آئے، تو یہ میں تمہیں سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آبادی سے باہر نکل کر نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں بھی قصر کی جا سکتی ہے۔ تو پہلا جو ہاں جی عذروں میں سے ہے سفر ہے، اور سفر کا جو پہلا اثر یا پہلی رخصت ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز 4 والی نماز جو ہے وہ 2 والی نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرا، سفر کی حالت کے اندر ایک اور رخصت دی گئی ہے، اور وہ رخصت یہ ہے، منہا الجمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے، سفر کی حالت میں انسان سفر میں ہے، اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیاد جو اثر ہے وہ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر کے آئے ہیں، جہاں اوقات کی مقدار کی بحث کی تھی پیچھے ہاں جی اصل کتاب میں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں ہم اشارہ کر کے آئے ہیں کہ اصل نماز کے اوقات تو 3 ہی ہیں، فجر، ظہر اور مغرب۔ جی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ 3 اوقات ہیں۔ عصر جو ہے وہ ظہر میں سے نکلی ہے، اس لیے ظہر کا نچوڑ ہے، عصر کہتے ہیں نچوڑی ہوئی چیز، تو یہ ظہر کا نچوڑ ہے، کیا نام ہے، عصر کا وقت۔ اسی طریقے سے والعشاء من المغربی، اور یہ عشاء جو ہے یہ مغرب میں سے ہے، کہ مغرب ابھی عشاء، اس لیے مغرب کو عشاء اولیٰ کہا جاتا ہے، اور اس کو دوسری کو عشاء اخریٰ کہا جاتا ہے کہ دیر والی عشاء، تو یہ عشاء مغرب سے۔ اب اصل میں تو اوقات 3 ہی تھے، تو لِأَلَّا تَكُونُوا
المدت الطویلہ فاصلۃ بین الذکرین، یہ ظہر کے بعد اثر اس لیے ہوئی کہ تاکہ مغرب اور ظہر کے درمیان یعنی زوال ہوتے ہی اور مغرب کے درمیان چونکہ ذکر میں بڑا فاصلہ تھا تو اس فاصلے کو پاٹنے کے لیے درمیان میں عصر کی نماز رکھ دی۔ اسی طریقے سے مغرب اور عشاء اگر سونے سے پہلے پڑھی جائے تو خاصا فاصلہ تھا، اس لیے اس کے ساتھ ہی کیا ہے ایک عشاء رکھ دی گئی، بلکہ فجر تک بڑا فاصلہ ہے، فجر تک مغرب اور فجر میں، اس لیے درمیان میں کیا ہے عشاء رکھ دی گئی۔ لئلا یکون النوم علی صفت الغفلہ، اور یہ بھی ہے کہ عشاء سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے کہ عشاء پڑھ کر آدمی سو جائے، اس لیے عشاء کے بعد گپ شپ لگانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسمار یعنی قصے کہانیاں سننا سنانا یہ ممنوع قرار دیا گیا کہ نماز پڑھتے ہی سو جائیں، تو غفلت کے طور پر نہ سوئے بلکہ نماز پڑھ کے سوئے۔ تو شرع لہم، تو شریعت نے رخصت دے دی کہ سفر کی حالت کے اندر کہ التقدیم والتاخیر، تقدیم و تاخیر کی جا سکتی ہے، یعنی مقدم بھی پڑھی جا سکتی ہے اور مؤخر بھی پڑھی جا سکتی ہے باقی ائمہ کے نزدیک۔ امام شافعی وغیرہ امام احمد کے ہاں عصر جو ہے وہ زوال کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے عشاء مغرب کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ بات مسئلہ یاد رکھ لیں، جو تقدیم و تاخیر ہے اس کے بارے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وقت جو ہے وہ نماز کے فریضے کا سبب ہے، تو ابھی علت آئی نہیں تو مسبب کیسے؟ جی علت آئی نہیں تو معلول کیسے؟ ابھی وقت آیا نہیں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی، تو جو ڈیوٹی شروع نہیں ہوئی اس کو قبل از وقت کیسے ڈیوٹی سر انجام دے رہا؟ تو اس لیے امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر جمع کرنا ہو ظہر اور عصر کو تو جمع سوری ہو سکتی ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ ظہر آخری وقت میں پڑھی جائے اور فوراً ہی عصر کا وقت ہو جائے اور فوراً ہی ساتھ ہی عصر اول وقت میں پڑھ لی جائے، ایسے ہی مغرب آخری وقت میں پڑھی جائے اور عشاء جو ہے اول وقت میں پڑھ لی جائے، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں مغرب آخری وقت میں پڑھی، عشاء کے قریب جا کر حاجی پڑھتے ہیں، اور اب اسی طریقے سے عشاء اول وقت میں پڑھی گئی۔ اسی طریقے سے یہ ظہر کی نماز کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر تو امام کے ساتھ عرفہ کا میدان ہے تو وہاں تو چونکہ حضور کی نص آ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے فوراً بعد ہی ظہر پڑھی اور ساتھ ہی عصر پڑھ لی، تو اگر آدمی وہاں امام حج جو ہے، سرکاری امام حج ہے جس کو حکومت وقت نے مقرر کیا ہے، اگر اس کے ساتھ مسجد نمرہ میں انسان نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نص آ چکی ہے، حضور کا حکم ہے، اس لیے وہاں امام کے ساتھ ہی ظہر پڑھی ہے اس نے تو ساتھ ہی کیا ہے، لیکن وہاں بھی شرط یہی ہے امام صاحب کے نزدیک کہ امام مسافر ہونا چاہیے۔ آج کل جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ حرم کا امام اٹھا کر لے آتے ہیں، وہ مسافر نہیں ہوتا۔ مکہ سے عرفات کوئی 22-23 کلومیٹر ہے، تو 22-23 کلومیٹر میں سفر پورا نہیں ہوتا، تو اگر امام کعبہ جو مکہ میں مقیم ہے وہ اگر آیا ہے اور وہ 2 رکعت پڑھا رہا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ اسے 4 پڑھنی ہے ہر حال میں۔ اگر ایک آدمی مقیم ہے تو امام شافعی وغیرہ کے ہاں تو یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ مناسک حج میں سے ہے کہ اس دن فرض ہی 2 رکعتیں ہیں، لیکن چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب وہ مکہ میں مقیم تھے تو حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے اپنے خلافت کے زمانے میں عرفات کے اندر جو نماز پڑھائی وہ 4 رکعت پڑھائی، کیونکہ مکہ میں اس وقت مقیم تھے، انہوں نے مکہ میں خاتون سے شادی کی تھی، انہوں نے اپنا گھر وہاں بسا لیا تھا، اس لیے اقامت کی نیت تھی، تو اس لیے انہوں نے آخری جو حضرت عثمان کی خلافت کے سال ہیں انہوں نے اس میں 4 رکعتیں ہی پڑھی۔ اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہاں اگر تو امام مسافر ہے تو پھر اس کے ساتھ اور مقتدی بھی مسافر ہے تو اسے اس کے ساتھ کیا ہے سفر والی 2 رکعت ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر امام مسافر نہیں ہے، مقیم ہونے کے باوجود 2 رکعت پڑھاتا ہے تو اس کی تو نماز ہی مکمل نہیں ہوئی۔ جب نماز مکمل نہیں ہوئی تو ایک مقتدی جس پر جو مقیم ہے،
مثلاً 15 دن پہلے سے مکہ کے اندر مقیم ہے تو مقیم ہے، اب مقیم کو کیا ہے یہاں پر نماز پوری پڑھنی ہے عرفات کے اندر، 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، مقیم بھی ہے اور اسے امام وہاں 2 پڑھا رہا ہے تو اس کی نماز تو اس کے پیچھے نہیں ہوگی، اس لیے ایسی صورت میں اس کو اپنی جماعت الگ کرانی چاہیے۔ عرفات کے میدان میں دعاؤں کا مرحلہ ہے، اب وہاں اس وقت اگر فریضہ ہی نہیں ادا ہوا تو پھر دعائیں کس بات کی قبول ہوں گی، اس لیے وہ اپنی نماز وہاں پر اسی طریقے سے سر انجام دے، اور اگر ظہر کے ساتھ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھے، عصر کے وقت میں عصر پڑھے۔ البتہ مغرب میں تو چونکہ مغرب غروب کے فوراً بعد پیدل چلنا ہے مزدلفہ کے لیے، اور مزدلفہ وہاں پہنچتے پہنچتے عشاء ضرور ہو ہی جاتی ہے، تو اب چونکہ نماز پہلے فرض ہو چکی ہے مغرب میں، وقت پہلے گزر چکا ہے، اس لیے پہلے مغرب پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہے عشاء پڑھیں گے۔ تو یہاں شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو تقدیم و تاخیر کی جا سکتی ہے، ایسے عام حالات کے اگر سفر ہیں تو یہی معمول ابن عمر کا ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفروں میں معمول رہا ہے۔ بخاری کی روایات موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہیں تیزی سے پہنچنا ہوتا تھا تو جدہ بہ السیر، بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اونٹنی دوڑاتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضور نے دوڑائی اور سب سے کہا کہ دیکھو میں تو تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ جا رہا ہوں، کسی نے میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو۔ تو چند آدمی حضور کی اونٹنی کے ساتھ دوڑ سکے۔ حضور اپنی سواری خوب دوڑاتے تھے، خود بھی جب پیدل چلتے تھے تو تیز چلتے تھے، کبھی نزاکت کے ساتھ پاؤں رکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلتے تھے، جیسا کہ پیچھے تیزی کے ساتھ کہ لوگوں کو آپ کے ساتھ شریک ہونا مشکل ہو جاتا تھا، اور جب سواری پر ہوتے تھے تو سواری بھی خوب تیز چلاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے سے آ رہے تھے، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری اونٹنی تھی، وہ بیچاری بڑی مریل سی کمزور سی تھی اونٹنی، تو حضور نے کہا تیری اونٹنی کو کیا ہوا، اور ایک چابک اسے رسید کیا حضور نے اپنے ہاتھ سے، تو جیسے ہی حضور نے چابک رسید کیا تو وہ اونٹنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اونٹنی جابر کی پیچھے رہ گئی، اور حضور مدینہ پہلے ایک دن پہلا پہنچ گئے، اور دوسرے دن جابر کہتے میں صبح کو پہنچا تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری اونٹنی تو میں نے تیز کر دی تھی، پھر تو کیا ہے اب پہنچا ہے الان، اس وقت پہنچا ہے۔ تو حضور اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری بڑی تیزی کے ساتھ، تو جب تیزی کے ساتھ سفر کرتے تھے تو مغرب کا مثلاً وقت آیا تو مغرب کو آخری وقت میں فوراً نیچے اتر کر 2 رکعت پڑھی اور ساتھ ہی 2 پڑھی، اور سواری پر پھر بیٹھے اور سواری دوڑنے لگی۔ یہی حال ظہر اور عصر میں فرماتے تھے۔ لیکنہ لم یواظب علیہ، اس لیے شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیشہ حضور نے ایسا نہیں کیا کہ ظہر اور عصر جمع کر دی ہوں، اور ہمیشہ سفر کے اندر مغرب اور عشاء جمع کرتی ہوں۔ اگر کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا اور آپ کو تیزی سے سفر کرنا ہوتا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمع جو ہے سوری کرتے تھے، عشاء ظہر اور عصر میں اور مغرب اور عشاء میں۔ تو اعذار میں سے پہلا عذر سفر تھا، تو سفر کا ایک رخصت تو نماز میں ہے، دوسری رخصت نماز ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء میں تقدیم ہے، تقدیم و تاخیر ہے۔ نمبر 3 کہ سفر کی حالت کے اندر سنتیں اور نفلیں ترک کر دینا۔ جب فریضے کے اندر کمی ہو گئی تو سنتوں اور نفلوں کے اندر بھی کیا ہے ترک کرنے کا معمول آپ نے رخصت جاری کی۔ چنانچہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ رضی اللہ عنہم لا یسبحون الا سنت الفجر والوتر، سفر کی حالت میں صرف فجر کی جو 2 سنتیں نماز سے پہلے والی وہ پڑھتے تھے، اور وہ بھی اتنی خفیفتین، اتنی ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے تو مجھے بعض اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں حضور نے سورۃ فاتحہ بھی پوری پڑھی یا کہ نہیں پڑھی، اتنی تیزی سے سورۃ فاتحہ اور قل اللہ پڑھ کر رکعت کر لیتے تھے، تو رکعتین خفیفتین۔ تو اس طریقے سے حضور نے کم از کم فجر کی 2 سنتیں ہر حال میں سفر میں پڑھی ہیں، اور وتر حضور نے ضرور 3 وتر ضرور پڑھے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور نماز سفر کے اندر
خاص طور پر جب سواری پر سوار اور سفر ہوں تو آپ نے کبھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ یہ سنتوں کا ترک کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر اطمینان کی حالت ہو، آدمی وہاں پہنچ گیا، مسافر ہے، 2-4 دن رہنا ہے، تو اب چونکہ سفر کی حالت نہیں ہے تو وہاں اگر اس کا جی چاہے ذوق شوق ہو تو نفل پڑھ سکتا ہے۔ چوتھی بات جو اس میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ کہ سواری پر نماز نفل کی نیت باندھ کر، ہاں جی، سواری جدھر مرضی جا رہی ہے جی، حیث توجہت بھی یومی ایماءً، سواری کا رخ چاہے قبلہ ہو یا غیر قبلہ ہو، ہاں جی، جدھر بھی رخ ہو تو جدھر بھی چہرہ کرو تو ادھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ادھر ہی خانہ کعبہ ہے۔ تو فول وجہک شطر المسجد الحرام، یہ اس وقت ہے جب زمین سے اتر کر نماز پڑھنی ہے، تو اس پر چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول، دوسرے لوگوں کا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ سفر میں اونٹ پر بیٹھ کر نیت باندھ لی اور اشارے سے، یعنی رکوع اور سجدے دونوں اشارے سے ہیں، تو سواری جدھر مرضی جا رہی ہے، ظاہر سواری کی لگام تو پکڑی ہوئی ہے لیکن جدھر بھی رخ ہے اس کا تو نماز پڑھتے رہتے تھے نفل کی۔ یوم ایمان وذالک فی النوافل، یہ نوافل میں بھی ہے، اور وسنت الفجر والوتر للفرائض، فرائض میں ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو وتر میں بھی نہیں ہو سکتا، وتر بھی واجبات میں سے ہیں، وہ بھی زمین پر اتر کر ہوں گے۔ یہاں امام شافعی کا قول شاہ صاحب نے نقل کیا ہے، چونکہ وتر ان کے ہاں سنت مؤکدہ ہے، اس لیے وتر جو ہے وہ اس پر اونٹ پر بیٹھ کر، سواری پر بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں۔ البتہ فرائض کسی بھی صورت میں سواری پر نہیں پڑھے جا سکتے۔ آج کل سب سے بڑی خرابی ہے، بس میں بیٹھے ہوں گے اور وہیں پہ نیت زور پڑھتا پہ، کیسے پڑھ رہے ہو تمہاری گھر کی شریعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھے۔ فرائض تو نیچے اتر کر، یا اگر سواری میں پڑھنا ہے تو سواری قبلہ رخ ہو، مثلاً ٹرین ہے، جہاز ہے، اور دوسرا یہ کہ کھڑے ہو کر ہو، یہ لازمی اور ضروری ہے اس کے لیے۔ یہ جو سواریوں پر بیٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں یہ ایسے نماز نہیں ہوتی، نفل پڑھے جا سکتے ہیں، فرض تو نیچے اتر کر ادا کرنا ہے، اور اگر نہیں وقت ہے آپ کے پاس تو قضا پڑھو، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہیں آپ کو موقع مل رہا، جب بس والے نے بس نہیں روکی، آپ کا جہاز نہیں روکا تو قضا کی جا سکتی ہے، لیکن گلے سے اتارنا یہ درست نہیں ہے کہ جی وہیں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیت باندھ کر نماز کہتے ہیں جی فرض ادا کر لیے۔ تو یہ پہلا عذر ہے سفر کا، اور اس پہلے عذر کے اندر 4 رخصتیں دی گئی ہیں، ہاں جی، نوافل سواری پر بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں، سنتیں جو ہیں وہ چھوڑی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہے، اگر سفر کا اطلاق ہو گیا ہے تو سفر میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء میں جمع کیا جا سکتا ہے، اور چوتھی چیز قصر ہے۔ یہ تو عذر نمبر 1 ہو گیا۔ شاہ صاحب چونکہ پورا نظام اور قانونی ڈھانچہ پورا بیان کر رہے ہیں تو عذروں میں سے دوسرا عذر جو ہے الخوف، خوف ہے، حالت جنگ ہے، حالت فتنہ ہے، کوئی بد امنی کا معاملہ ہے، تو یہ بھی ایک عذر ہے۔ ایک عذر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف کئی طریقے سے پڑھائی، اور اس صلاۃ الخوف کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو تب تو صلاۃ الخوف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی امام کے پیچھے ہم نے کوئی رہنما ہے، کوئی ان کا سپہ سالار ہے، اس کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بات ہے، ورنہ تو الگ الگ جماعتیں کرائیں اور اپنی اپنی نمازیں پڑھیں جتنے بھی فوجی ہیں اور جنگجو ہیں۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ خوف کی حالت میں علیحدہ علیحدہ اس طریقے سے بھی ایک ہی امام کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، تو اس کے جو طریقے یہاں پر شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں، کوئی تقریباً 4 طریقے جو احادیث میں مروی ہیں، تو جو کہ شاہ صاحب تمام احادیث کو جمع کرتے ہیں تو 4 طریقے نماز خوف پڑھنے کے ہیں، وہی بیان کر دیے یہاں شاہ صاحب نے۔ نمبر 1 کہ قوم کی 2 صفیں بنائی جائیں، فصلی بہم، امام انہیں نماز پڑھائے، فلما سجدہ، یعنی قیام میں تو وہ امام کے پیچھے ہوں گے، جب اور رکوع میں بھی ساتھ ہوں گے، جب امام سجدے میں جائے تو جو پہلی صف ہے وہ سجدے میں چلی جائے، جی سجد معہ صف سجدتیہ، اور جو دوسری صف والے لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں، کیونکہ ہتھیار بند ہے، ہتھیار پہنے میں ہونا ہے، دشمن کو یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ ان کے لوگ کھڑے
ہیں، یہ نہ ہو کہ سارے ہی سجدے میں چلے جائیں اور دشمن اس معاملے میں حملہ آور ہو جائے، تو وہ جو پچھلی صف والے ہیں وہ نگرانی کریں۔ حارس صف فلما قاموا، تو جو پہلے والے جنہوں نے سجدہ کیا ہے وہ کھڑے ہوں، تو جنہوں نے جو کھڑے ہوئے تھے پہلے نگرانی کر رہے تھے وہ جائیں سجدے میں، اور وَلَحِقُوهُ، اور وہ اس امام کے ساتھ مل جائیں، وَسَجَدَ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسرے اس میں سجدے میں، ہاں جی، جب سجدہ ایک رکعت مکمل ہو گئی، امام کھڑا ہو گیا، امام نے دوسری رکعت پڑھائی، سب نے قرات سن لی، اس کے جب سجدے میں جانے لگے تو جو پیچھے صف والے ہیں وہ پہلے سجدے میں جائیں گے، اور جو پہلی اگلی صف والے ہیں وہ کیا کھڑے ہو کر نگرانی کریں گے، حفاظتی نظام قائم کریں گے، اور پھر جب وہ سجدے سے اٹھ جائیں تو پھر پہلے والے سجدے میں جائیں گے، پھر آخری جو اتحیات ہے اس میں تب تمام لوگ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ فلما جالسا ساجدہ من حرسا، اس کے بعد دونوں صفیں تشہد پڑھیں گی اور سلام پھیر لیں گی۔ والحالۃ التی تقتضی ھذا النوع ان یکون العدو فی جہت القبلہ، یہ حالت اسی وقت ممکن ہے کہ جب دشمن قبلے کے رخ ہو، کیونکہ سب کو قبلے رخ ہونا تو ضروری ہے کہ دشمن جب قبلے کے رخ ہے تو پھر ایک صف نماز کی حالت کے اندر بھی نگرانی کر سکتی ہے، اور اگر قبلہ رخ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس طریقہ کار کے مطابق صلاۃ الخوف نہیں پڑھی جا سکتی۔ ومنها، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان صلی مرتین کل مرۃ بفرقۃ، کہ 2 مرتبہ نماز پڑھائے امام، ایک دفعہ پہلے والوں کو اور ایک دفعہ دوسرے والوں کو، ایک جماعت کو ایک دفعہ دوسری جماعت کو۔ والحالۃ التی تقتضی ھذا النوع، اور یہ حالت اس وقت تقاضا کرتی ہے کہ عدو جو ہے وہ فی غیرہا دوسرا ہو، اور وہ ان یکون توزیع الرکعتین علیہم مشوشا لہم، 2 رکعتوں کو الگ الگ تقسیم کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہو، تشویش کا باعث بن رہا ہو، اور تمام لوگ پوری کیفیت نماز کو سمجھنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں، تو اس وقت الگ الگ جو ہے جماعتیں کرائی جائیں اور نماز اپنی پڑھ لیں۔ تیسرا ایک اور طریقہ ہے کہ وَإِنْ وَقَفَتْ فِرْقَةٌ فِي وَجْهِهِ وَصَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكَعَةً، اگر قبلہ رخ نہیں ہے، قبلہ دوسری طرف ہے، تو ایک امام ایک جماعت کو نماز پڑھائے جو امام کے ساتھ پڑھ لے۔ فلما قام للثانیہ، جب وہ پہلی نماز رکعت پڑھنے والے اٹھے تو وہ وہاں سے منحرف ہو کر دشمن کے سامنے چلے جائیں، اور وہاں سے جو نگرانی کر رہے ہیں وہ آ کر دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ وَأَتَمَّتْ وَذَهَبَتْ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، دشمن کی طرف چلے جائیں، اور جو وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ آئیں اور امام کی اقتداء کریں، اور امام ان کو دوسری رکعت پڑھائے۔ فلما جلس للتشہد، جب امام تشہد کے لیے بیٹھ جائے تو یہ اٹھ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر یہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں، اور پھر یہ وہاں چلے جائیں، اور جو پہلی رکعت پڑھ کر گئے وہ دوبارہ آئیں اور اپنی دوسری رکعت، وہ بھی امام کے پیچھے تو نہیں ہوں گے، ظاہر ہے کہ ان کی دوسری رکعت رہ گئی ہے تو لاحق ہیں وہ، تو لاحق والے قانون کے مطابق وہ نماز پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ یہ حالت اس وقت تازہ کرتی ہے جب دشمن قبلے کے رخ نہیں ہے، اور دونوں رکعتوں میں اس طرح عدل بدل کرنا سپاہیوں کو کسی تشویش میں مبتلا نہیں کرے گا، سب لوگوں کو یہ طریقہ معلوم ہے، تو ڈسپلن کے ساتھ جانا اور ڈسپلن کے ساتھ رہنا ان کو آتا ہو تو تب تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انہم صلی بطائفۃ منہم فاقبلت طائفۃ علی العدو، کہ جی ایک جماعت جو ہے وہ نماز پڑھے اور دوسری دشمن کے سامنے کھڑی ہو، تو رکع بہم رکعۃ ثم انصرفوا، پھر وہ چلے جائیں اس کی جگہ پہ دوسرا جماعت آ جائے اور وہ آ کر نماز پڑھے، وجاء اولئک، اور یہ جائیں اور پھر فرکع بہم رکعۃ، ایک رکعت پڑھیں، اور پھر ثم انتم ہؤلاء، اکیلے اکیلے اپنی جو رکعت جہاں جہاں بھی جس جگہ پر بھی آنا جانا نہ ہو، اپنے اپنی جگہ پر اپنی اپنی رکعت پوری کر لیں۔ بہرحال یہ جتنے طریقے صلاۃ الخوف کے احادیث میں صحابہ سے مروی ہیں وہ سب کے سب یہاں شاہ صاحب نے منتقل کر دیے۔ بات جہاں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تھی تو اس لیے آپ تو رسول تھے، تو لوگ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
یا خلفائے راشدین کے بعد یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں کہ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں، بس ہر ایک اپنے اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھ لے، دوسری جماعت آئے تو وہ اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھ لے، تو صحیح طریقہ کار تو یہی ہے۔ اسی طریقے سے ومنہا، اسی آزار اور خوف میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی خوف کی حالت کے اندر، کہ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پہ نماز پڑھے۔ یہ وہ اس وقت ہے جب نماز کا وقت ہو گیا، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ و جدل کا مرحلہ ہے، تو اس وقت ہر آدمی کو جہاں ممکن ہو، چاہے سواری کی حالت میں، چاہے پیدل، یا قبلے کی رخ ہو یا غیر قبلے کا رخ ہو، جہاں جہاں بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایسے بھی نماز ہو جائے گی، بجائے نماز کو قضا کرنے کے ایسے موقع پر کیا ہے، اکیلے نماز لوگ پڑھ لیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حالت اس وقت ہے کہ جب خوف بڑا شدید ہو اور جنگ جو ہے اپنے عروج پر ہو، مارکا اپنے عروج پر ہو، تو اسی حالت کے اندر بھی اگر نماز ادا کر لی تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے طریقے جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ ہیں اور یہ سب جائز ہیں۔ انسان ان میں سے جس کو اپنی مسلط کے موافق سمجھتا ہے اور جو اس کو آسان لگتا ہے، ان میں سے جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ دو ہوگی، ایک سفر اور دوسرا خوف۔ تیسرا جو عذر ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے وہ مرض کا ہے، وَمِنَ الْأَعْذَارِ الْمَرْض۔ تو مرض کی حالت میں بھی حضور نے رخصتیں دی ہیں، اور مرض کی حالت میں جو رخصتیں دی ہیں اس کا زیادہ تر تعلق اسقاط سے نہیں ہے، ابدال سے ہے۔ پیچھے شروع میں کہا تھا نا کہ یا تو قانون میں کچھ چیز کام کرنا ساقط قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی چھوٹ دے دی جاتی ہے، اور یا اس میں کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ تو مرض کی حالت کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے کسی بیماری یا مرض کی وجہ سے، تو فقاعداً، تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو فَعَلَىٰ جَنبٍ، تو پہلو کے بل، کروٹ کے بل لیٹ کر یا سیدھا لیٹ کر پڑھ لو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نفل نماز کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ من صلی قائما، جس نے نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھی تو یہ افضل ہے، اور من صلی قاعدا، جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہونے والے کے اجر کے مقابلے میں آدھا اجر ملے گا۔ تو کوئی اگر بیماری یا کسی تکلیف یا بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اقول، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح میں میں کہتا ہوں کہ لما کان من حق الصلاۃ ان یکثر منها، نماز کا اصل حق یہ ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور نماز کی اصل یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر پڑھے اور یا بیٹھ کر پڑھے، کما بینا وانما وجب القیام عند التشریع، جب اصل قانون نماز کا نفاذ کیا گیا تو اس میں قیام واجب تھا۔ اب اگر مریض ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو پوری نماز چھوڑنے کے بجائے تو قیام چھوڑ دے، بیٹھ کر پڑھ لے۔ اچھا جی، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر پوری نماز چھوڑنے کے بجائے لیٹ کر پڑھ لے۔ تو اگر پورا نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تو ادا کرے۔ تو اللہ کی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ انسان کے لیے سہولت پیدا کی جائے، گنجائش پیدا کی جائے کہ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھ لے۔ اور وبین لہم ما بین الدرجتین، حضور نے دونوں درجوں کا فرق جو ہے وہ بیان کر دیا۔ ایک اور نماز بھی ہے صلاۃ الطالب وغیرہ، جی، کہ انسان کسی حاجت کی طلب کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وقد وردت صلاۃ الطالب، جی صلاۃ الطالب بھی وارد ہوئی ہے کہ ایسی صورت میں کسی حاجت اور طلب کے لیے کسی اونٹ پر یا سواری پر پڑھنا، خوف کی حالت کے اندر نماز کو، اس کو بخاری نے ایک باب باندھا ہے، جی، تو اسی کی بنیاد پر یہاں جی شاہ صاحب یہ لفظ لے کر آئے ہیں۔ یا بارش میں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہو تو وہاں اعلان کیا حضور نے الا صلوا فی الرحال، اذان کے بعد مؤذن سے کہہ دیا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ سفر کی حالت میں تھے، بارش شدید ہوئی اور بہت کیچڑ ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ اذان تو دو
لیکن لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے خیموں میں پڑھ لیں، کیونکہ میں یہ نہیں مناسب سمجھتا، اول میں تو اتنا بڑا خیمہ لگانا ممکن نہیں ہے، تو کھلا میدان نہیں ہے، اور اگر باہر کہیں لائیں بھی تو کیچڑ اتنا ہے تو کہ وہ کیچڑ سے ہی لتھڑ جائیں گے، تو اس لیے اپنے اپنے خیمے کے اندر اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیں، یا دو دو تین تین ہے تو وہاں اپنی نماز پڑھ لیں۔ یا ایسے ہی وحل کیچڑ کو کہتے ہیں کہ بارش تو نہیں ہو رہی، بارش ہو چکی ہے، پھسلن ہے جس کی وجہ سے پھسل کر انسان گرتے ہیں، اس کو وحل کہتے ہیں۔ اس کے لیے حوالے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے لم یترخص احد من الصحابہ فی الضوابط والحدود، صحابہ میں سے کسی نے بھی جو نماز کے جو ضابطے اور حدود ہیں، ہاں جی، اس میں کوئی کمی نہیں کی، رخصت نہیں کی۔ ہاں بہت ہی شدید ضرورت کہیں ہوئی تو اس ضرورت کے موقع پر اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو وہاں کچھ رخصتیں دی گئی ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ان رخصتوں کے نتیجے میں شائبۃ الانکار، انکار کا شبہ پیدا ہو کہ گویا کہ ایک آدمی محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہاں جی کسی چیز کو چھوڑ رہا ہے، یا وہ تہاون سستی اور کاہلی کو کہتے ہیں، یا انکار سے نقطہ نظر سے کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، میں جب تمہیں کسی کام کرنے کا حکم دوں تو فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی ہر ممکن تمہارے اندر طاقت ہو تو میرے حکم کی پیروی کرو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ جامعہ ہے، یہ قانون واضح طور پر بڑا جامع معنی ہے کہ جتنی انسان میں طاقت اور قدرت ہو تو ممکن حد تک جو حدود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے متعین کر دی ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر استطاعت میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر حقیقی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں کی بات کو جانتا ہے کہ واقعتاً اس میں استطاعت نہیں تھی اور اس نے کیا، اور ایک آدمی ہڈ حرامی کی وجہ سے اس میں سے کیا ہے اپنے کوئی بہانے نکالتا ہے تو وہ اس کا بھی کیا ہے ظاہر مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی تم نے ویسے ہی اس میں سے کیا ہے اپنے مقصد کی چیزیں نکالنی ہیں۔ واللہ عالم۔ یہاں یہ باب مکمل ہو گیا، معذور سے متعلق، عذر سے متعلق جو بنیادی ممکنہ پہلو تھے وہ شاہ صاحب نے بیان کر دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اجمعین۔